Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this lecture we are going to discuss about the problems and policies throughout the history of Pakistan کہ کس طرح سے پاکستان کی ڈفرینٹ منسٹریز اور گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ادارے جو ہیں وہ اپنی پلاننگز کرتے رہے ہیں، اپنی پالیسی میکنگ کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو آبادی کا جن ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ فردر یا فیوچر پلاننگ پالیسیز وغیرہ کا حصہ بنایا جا سکے. تو اس کے لیے جو تھوڑا سا حصہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں آن دا بورڈ. جی اسٹوڈینٹس، سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ لوگ یاد رکھیں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کنسیپچولی اس چیز کو سمجھنے کے لیے. اس میں کسی حد تک پاکستانی ریزسٹنس اور پاکستانی ہیلتھ کوالٹیز اور پاکستانی میڈیکل فیسلٹیز کی تعریف بھی ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں ایک اور اس کا تاریخ پہلو بھی نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پاکستان's extremely high rate of population growth is caused by falling death rate and high birth rate. اب یہ والی چیز اسٹوڈنٹس، جب بھی کسی ملک کا جی ڈی پی وغیرہ یا کسی بھی معیشت کا کوئی فیکٹر اسٹڈی کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے کیا ہیں کہ ڈیمانڈ ورسز سپلائی کیا ہے، حکومتی پیداوار کتنی ہے اور انسانی پیداوار کتنی جا رہی ہے، آپ کے پاس قدرتی وسائل کتنے ہیں اور وہاں پہ آبادی کتنی موجود ہے، کتنے وسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں کسی ایک ایریا کے لیے اور اسی ایریا میں ان وسائل کو استعمال کرنے والے لوگ کتنے زیادہ ہیں. جب یہ سارے فیکٹرز ملتے ہیں تو تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا روٹ کاز ایک ہی ہے اور وہ کسی بھی سوسائٹی کا برتھ ریٹ اور مرٹیلٹی ریٹ ہو سکتا ہے کہ پیدائش کتنی ہو رہی ہے اور اموات کتنی ہو رہی ہیں، کتنے بچے اس علاقے میں پیدا ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کتنے لوگ ہیں جو موت کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ والی چیز یہاں پہ اگر ہم پاکستانی ہسٹری پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر آغاز سے ہی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ نسبتاً کم رہا ہے اور برتھ ریٹ جو ہے وہ نسبتاً زیادہ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا کوئی 6 کروڑ والا ملک آج ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 22 کروڑ تک پہنچ چکا ہوا ہے اور غالباً اس سے بھی زیادہ. تو یہ جو آبادی کا ایک زبردست قسم کا ایکسپلوژن آبزرو کرنے میں آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ دیٹ از ہائی برتھ ریٹ ایز کمپیئر ٹو لو ڈیتھ ریٹس اور mortality ریٹس. آلرائٹ، آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کے لیے جو اسٹیٹمنٹس یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ mortality rate in 1950 was 27 out of the population of 1000 people، یا 1000 لوگوں کی جو ایک پاپولیشن تھی اس میں سے 27 لوگوں کا ڈیتھ ٹول جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا. Then in 1990s it was 12 out of 1000، 1000 میں سے 12، تو 27 میں سے صرف 12 پہ اگر یہ ڈیتھ ریٹ فال کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدھے سے بھی کم ہو گیا. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس تو الارمنگ کنڈیشن نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ the birth rate was 44 out of the people of a population that contained 1000 persons. اب 1000 لوگوں کی پاپولیشن میں اگر برتھ ریٹ 44 چل رہا ہے اور ڈیتھ ریٹ 12 چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیدائشیں اتنی زیادہ ہوں گی، پاپولیشن بڑھتی چلی جائے گی، تو اس ایریا کے ریسورسز کے اوپر ایک زبردست قسم کا پاپولیشن پریشر ایگزرٹ کیا جائے گا، جس کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے وسائل پیدا کرنے ہوں گے. اور اگر تو حکومت ان ضروریات کو پورا کر سکے تو وہ کامیاب ہے، لیکن اگر حکومت ان تمام ضروریات کو پورا نہ کر پائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مزید اچھی اسٹریٹجک پلاننگ کی ضرورت ہو سکتی ہے. Alright students, then we have some more information. In 1990 each family had 6.2 children on average. یہ حکومتی کیلکولیشن ہے، 6.2 children کی جو پیداوار تھی وہ اس وقت تھی. لیکن اس میں جو ایک اہم بات ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ 11% of couples were practicing contraception. کہ اگر ہم جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس 1990 میں تو آج سے تقریباً 30 سال پیچھے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت صرف 11% کپلز ایسے تھے جو کہ آبادی کی روک تھام کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے تھے یا مختلف ایکوپمنٹس، انسٹرومنٹس یا میڈیکیشن لیتے تھے تاکہ آبادی کے اس بے تحاشا پھیلاؤ کو کنٹرول کیا جا سکے، کانٹراسیپٹیوز وغیرہ کے مختلف ٹیکنیکس استعمال کی جا سکیں یا پھر ادویات استعمال کی جا سکیں. پھر بعد میں اسٹوڈنٹس جو تھوڑی سی بہتری نظر آتی ہے ہمیں اسی سوسائٹی کے اندر تھرو آؤٹ دا ڈیولپمنٹ، وہ کیا ہے؟ ان 1950 فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان، اٹ واز اے پرائیویٹ این جی او. آغاز میں اس کا گورنمنٹ سے کوئی الحاق نہیں تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 3-4 سال کے بعد جا کے اسے سرکاری فنڈنگ ملنا سٹارٹ ہوتی ہے. Alright students, so it initiated efforts to contain population growth. پہلی مرتبہ اویئرنیس انہوں نے سوسائٹی کے اندر پھیلانا شروع کی کہ اگر اسی ریٹ پہ آبادی بڑھتی رہی، اسی ریٹ سے برتھ ریٹ چلتا رہا
تو پھر مستقبل میں 10 سال یا 20 سال یا 30 سال کے بعد بہت سارے مسائل اور بہت سارے بحران ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 3 years later, government began to fund the association, and in 1955 to 60, government combined population planning efforts in hospitals and clinics. اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکاری لیول پہ جا کے اس چیز کو سنجیدگی سے لوگوں نے سوچنا شروع کیا. بہت سارے وزیر اور مشیر جو ہیں جب وہ سر جوڑ کے بیٹھے تو انہیں پتہ چلا کہ بھائی واقعی ایسا ہی ہے. پہلے جب ہم کوئی بھی بجٹ سیٹ کرتے تھے کسی ایریا کا تو اس میں سے ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر بہت ساری چیزیں یا بہت ساری جو ریزروز تھے وہ بچے ہوئے ہوتے تھے. لیکن جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو آفٹر ایوری 2-3 ایئرس 4-5 ایئرس پتہ چلتا ہے کہ اب ملک یا کوئی ایک صوبہ یا کوئی ایک شہر اپنے کسی مخصوص بجٹ میں فردر ڈیفیسٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاپولیشن پریشر جو ہے وہ اتنا سنگین قسم کے اثرات مرتب کر رہا ہے سوسائٹی کے اوپر کہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ جو ہے اس کے فنڈز اور اس کے بجٹس بھی کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. Alright students, then in 1960s Ministry of Health initiated program to promote IUDs. They are intrauterine devices. Intrauterine devices فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر ایک مخصوص پارٹ ہے جسے ہم یوٹرس کہتے ہیں. اس کے اندر کانٹراسیپٹیو ایکوپمنٹ کو انسرٹ کیا گیا تاکہ فردر بچوں کی جو پیداوار ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے. جب پیرنٹس کی مرضی ہو تب جو ہے الاؤ کیا جائے اور اولاد حاصل کر لی جائے, لیکن جب کنٹرول کرنا مطلوب ہو تو اس وقت اس طرح کی ڈیوائسز وغیرہ کو استعمال کیا جائے اور بچوں کی پیداوار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. یہ کب کیا جا رہا ہے کام؟ 1960 میں پاکستان میں یہ انیشیٹو آ چکا ہوا تھا. alright students, further details دیکھتے ہیں نیکسٹ بورڈ کے اوپر. جی اسٹوڈینٹس, اب یہاں پہ ایک المیہ ہمیں نظر آتا ہے اپنی قوم کا, اور وہ یہ کہ اگر 1960 میں گورنمنٹ سیریس ہوئی تو اس نے کلینکس کو اور ہاسپٹلس کو اور ایون کہ یہ اسپیشلی ٹرینڈ اسٹاف وغیرہ جو ہے ان کو بھی پے کرنا شروع کیے انسینٹیوز کہ وہ جتنا زیادہ لوگوں تک اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. اسلام آباد سے لے کے کراچی تک گھر گھر تک جا کے یہ کیمپین چلائی گئی. گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ فنڈز ریز بھی کیے, بہت ساری کلیکشنز بھی اکٹھی کی, این جی اوز کو بھی مزید جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. لیکن ایک خرابی نظر آئی, اور وہ کیا کہ یا تو کچھ ادارے بہت زیادہ ایمبیشیس کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے, لیکن جب بیک اینڈ پہ اس کو آڈٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ بہت سارے سرکاری ہسپتال اور بہت سارے پرائیویٹ کلینکس غلط ریکارڈ فراہم کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ اتنا زیادہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا آبادی کی روک تھام کے لیے, لیکن گورنمنٹ سے فنڈز جو ہیں مستقل طور پہ لیے جا رہے تھے. جب اس طرح کی کرپشن سامنے آئی تو پھر الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے اپنے ان پلانز کو آہستہ آہستہ روکنا شروع کر دیا اور ساری کی ساری فنڈنگ کو امیڈیٹلی صدر ایوب خان کے دور میں اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا. پھر جیسے ہی صدر ایوب خان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سے پھر تھوڑا اویئرنیس پھیلتا ہوا نظر آتا ہے, اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ دوبارہ سے باقاعدہ طور پہ پاپولیشن ویلفیئر کی جانب سوچنا شروع ہوتے ہیں. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاپولیشن پلاننگ پروگرام اٹ واز سسپینڈڈ ڈیو ٹو دیز کرپشن کیسز, اور پھر اس کے بعد ان لیٹ دسمبر 1971 population was estimated at 65.2 million. In 1980, population division, formerly under Minister of State, was renamed Population Welfare Division and transferred to Ministry of Planning and Economic Development, Family Planning Services and Maternal and Child Health Care. It was focused by that institute. ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محکمہ جو ہمیں ایک فلاح و بہبود کا نظر آ رہا ہے کہ جو آبادی کے اندر بے تحاشا پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, وہ تو ہر وقت صبح و شام لگے ہوئے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, ہوم ٹو ہوم ڈور ٹو ڈور کیمپینز کے تھرو کوشش تو کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن سب سے ضروری بات اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ ہم خود سے ذمہ داری کو سمجھیں, تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک ہجوم نہیں ہے, ایک سلجھا ہوا گروہ ہے جو کہ کسی بھی طرح سے ہر وقت ہر صورتحال میں اکٹھے ایک ساتھ چلنے کے قابل ہیں. اسی لحاظ سے اسٹوڈنٹس جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی آبادی, اور اسپیشلی اگر ہم اپنی جیوگرافیکل زون کو دیکھیں, اس مخصوص ایریا میں مخصوص وقت پہ جو انسانی آبادی کا پھیلاؤ ہے, اگر خدا نخواستہ ریسورسز کی کمی اور انسانی آبادی اس سے زیادہ آگے چلی گئی تو پھر یہی ایکسیڈڈ برتھ ریٹ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو ان پوائنٹس پہ, ان نکات پہ خود بھی سوچیں, اپنا جو اچھا آپ لوگ عمل اس کے اندر شو کر سکتے ہیں, جو بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کو ضرور پھیلائیں.
پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی.